بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر فرد ہے محبت و تکریم کے لیے، انسان نہیں بنا کسی تقسیم کے لیے. بچہ کسی امیر کا ہو یا غریب کا، ماحول ایک جیسا ہو تعلیم کے لیے. میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری، صدر شعبہ ایجوکیشن، گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ. زیب کا ناظرین، ہماری آج کی گفتگو خاص طور پر طلباء کے لیے ہے اور اس کا عنوان ہے متعلم کے لوازمات، پری ریکوزٹس فار لرنر. جو سیکھنے والا ہے، علم حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا کچھ بنیادی لوازمات ہیں. یہ اصول جو ہیں یہ ہر کوئی ہر معاملے میں ہر شعبے میں بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر خاص طور پر اگر طلباء، یہ جو چند گزارشات عرض کرنے لگا ہوں، اگر ان پر عمل کریں، ان کو سمجھیں. اور میں نے مطالعہ کیا دنیا کے تمام بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ان کی زندگی، ان کے کامیاب ہونے کی وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو بھی دنیا میں کامیاب ہوا ہے، وہ ہو رہے ہیں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں اور ہر شخص ہو سکتا ہے اگر ان چند لوازمات پر عمل کرے. اب آپ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں بن سکتے ہیں. سب سے پہلی کام کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، گڈ انٹینشن. اب بچہ چھوٹا ہے، اس کے اندر گڈ انٹینشن پیدا کرنا، نیک نیتی، حسن نیت، کہ نیت کا بڑا رول ہے. یہ والدین اور اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہے. اور باقی ہر معاملے میں تو پہلا کام ہے کہ کوئی کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت ٹھیک ہو. نیت منک میں کرنا ہے، میں نے ضرور کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے. اب بطور طالب علم آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ منزل حاصل کرنی ہے، تو پہلے آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نمبر 2، نیت کے بعد اہلیت. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے میرے اندر جو مینٹل کیپیسٹی ہے، فزیکل کیپیسٹی ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، سائیکولوجیکل کیپیسٹی ہے، وہ میرے اندر ہے کہ نہیں. اور اکثر ہوتی ہے. دنیا میں 85% لوگ قابل ذہین جن کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے مگر وہ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجوہات آگے آ رہی ہیں کیوں. اس کے ہونے کے باوجود تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ میرے اندر وہ کام کر. والدین کو بھی دیکھنا چاہیے، جو مضمون رکھائیں، جو کام کروائیں، کہ کیا ہمارے بچے کے اندر یہ کیپیسٹی ہے بھی نہیں، اہلیت ہے کہ نہیں. اب برے لوہے سے، زنگدو لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنا سکتے، شیخ سعدی فرماتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اگر کیپیسٹی ہو، اور اکثر ہوتی ہے، تو اہلیت. تو تیسرے نمبر پر کیا چاہیے؟ اس کام کرنے کے لیے چاہت، برننگ ڈیزائر، شدت، حدت، تڑپ. افلاطون کہتا ہے کہ کسی ماں کا اکلوتا بیٹا جنگل میں گم ہو جائے تو جس شدت، تڑپ، حدت کے ساتھ اور شدید خواہش کے ساتھ اسے تلاش کرتی ہے، ایسے علم کی تلاش اگر ہو تو عام انسان علم حاصل کر لیتا ہے. تو تیسری بات ہے اس کام کرنے کے لیے آپ کے اندر برننگ ڈیزائر، جلا دینے والی خواہش، چاہت ہونی چاہیے. اور چوتھا، آپ کے اندر یہ بھی ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، اہلیت بھی ہو، چاہت بھی ہو، پھر ہے محنت، ہارڈ ورک، ڈیلیجنس، انٹائرنگ ایفرٹس اینڈ ان اینڈنگ انڈیورس. نہ ختم ہونے والی اور نہ تھکا دینے والی آپ محنت کریں. اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو آخری حد تک، جہاں تک ممکن دے رکھی ہیں، 1% بھی اس میں کمی نہ کریں. زور لگا دیں آخری حد تک جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے. پھر آپ کو منزل حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا. تو نیت ہے، اہلیت ہے، چاہت ہے، پھر ہے محنت میں انتہا. آپ محنت کرنا شروع کر دیں. کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیابی نہ ہو. محنت کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا. آپ محنت کریں. پھر 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ استقامت. لوگوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، اہلیت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، محنت کرتے ہیں، مگر ان میں استقامت نہیں ہوتی. پرسیویرنس، پرسسٹنس، پرٹیناسٹی، استقامت، استقلال، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، جمے رہنا. پنجابی میں کہتے ہیں سدھا رکھنا. ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چیلنجز آتی ہیں، دل آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
ہم 10 دن ٹکا کے مہینہ 2 مہینے کرتے ہیں اور لینٹر ہی پا دیں گے، اور بعد میں جیسے کوئی رکاوٹ، پریشانی، دکھ تکلیف، بیماری، کسی نے رکاوٹ ڈال دی، کوئی پریشانیاں آ گئی، رکاوٹیں آ گئی، تو ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نہیں، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، لگے رہنا، لگن کے ساتھ، جذبے اور جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اور ہمت نہ ہارنا۔ جو لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، وہ جیتتا ہے یا سیکھتا ہے، وہ ہارتا نہیں، یاد رکھ لے۔ تو ہارے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں پھر 5 پہ کیا؟ استقامت۔ تو نیت ہے، اہلیت ہے، چاہت، محنت، استقامت۔ اور اس کے بعد آپ استقامت سے لگے رہیں، پھر آپ کے علم میں رسوخ جو پیدا ہوگا، جو آپ علم کی بلندیوں کو چھوئیں گے، جو آپ علمی اعتبار سے متبخر بنیں گے، آپ کے اندر ثقافت ہوگی، فقاہت ہوگی، اور جو چاہ رہے حاصل کر رہے ہوں گے، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ محبت۔ اور محبت کس سے؟ استاد سے شدید اور اہل فن سے مشاورت۔ استاد سے ہم محبت کہتے ہیں، مراد کیا ہے؟ استاد سے محبت سے مراد کیا ہے؟ کہ استاد کا ادب کریں آخریات تک، اطاعت کریں، اور خدمت، ہر کے خدمت کر دوں مخدوم شد۔ جو خدمت کرتا ہے وہی آقا بنتا ہے۔ خدمت میں عظمت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے جو درجات، مقامات اور ہر شعبے میں آگے بڑھے ہیں، وہ اپنے اساتذہ کی، بزرگوں کی، والدین کی، بڑوں کی، سکھانے والوں کی خدمت کر کے بڑے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس کی زندگی کا مطالعہ کریں، خدمت کی تو ایک مفسر قرآن، ایک مفسر حدیث بن گئے۔ اس طرح طریق کا مطالعہ کریں، جس نے بھی استاد کی خدمت کی ہے وہ بام عروج پر پہنچا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ استاد نے بیٹے کو سورۃ فاتحہ سکھائی، آپ اشرفیوں کی تھیل لے کر آگے استاد کی خدمت پیش کی۔ استاد نے تعامل کیا، آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو جو دولت دی ہے یہ بڑھتی ہی رہے گی علم کی، اور میں جو دولت دے رہا ہوں یہ تو چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا کرے؟ اور چوتھا، محبت کے 4 تقاضے ہیں۔ میں نے کہا محبت استاد سے شدید، اور محبت کے 4 تقاضے کیا ہوئے؟ استاد کا ادب کریں، اطاعت کریں، خدمت کریں، اور ذکر خیر۔ جہاں بھی استاد کا ذکر ہو، اچھے الفاظ اور کلمات میں اس کا ذکر کریں۔ اور اہل فن جو آپ، وہ بھی پھر آپ کا کوئی مینٹور ہے، مرشد ہے، صحبت میں اس سے مشاورت کریں۔ مشاورت معاونت ہوتی ہے لگاتار، کبھی بھی عقل کل نہ آپ کو سمجھیں۔ اس فن کے لوگوں سے، کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھیں، سیکھیں مسلسل۔ جہاں آپ کو پتہ چلے اپنے اپنے شعبے کے، اس کی کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں، ان سے جائیں، ملیں، سیکھیں، نئی نئی چیزیں آپ سیکھیں گے۔ ہر شخص جو نرالا ہے، ہر شخص سے علیحدہ ایک استاد ہے، ہر شخص سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنے والا ذہن ہو۔ تو اگر یہ میں نے کیا کہا، آپ کی نیت، اہلیت، چاہت، محنت، استقامت، محبت، اگر یہ آپ کام کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کے لیے ایک اور چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ اختیاری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کامیابی کے لیے پھر دولت بھی چاہیے، ظاہر ہے کسی حد تک وقت بھی آپ کو چاہیے، اور وقت وہ ہوتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے، تو دولت چاہیے کسی حد تک۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے وسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ وقت چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو بھی دستیاب اویلیبل ہے، وقت نکالا جا سکتا ہے، ہر کوئی نکال سکتا ہے۔ یہ ڈپوسلے ہوتے ہیں، ہم بے شمار زندگی میں وقت ضائع کرتے ہیں، فضولیات میں، لغویات میں، فحاشات میں، ادھر ادھر کے کاموں میں۔ اگر ہمارا مقصد ہو، ہمارا کوئی بھی ٹارگٹ ہے، وہ علمی ٹارگٹ، دوسرا کام ہے، تو ہم اگر فوکس ہوں، کنسنٹریٹڈ ہوں، ہماری توجہ اس طرف ہی ہو، توجہات کا مرکز، محور ہمارا وہ مقصد ہو، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو حاصل نہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ملے گی نصرت، کامیابی، نصرت ملے گی۔ اور جب نصرت ملے گی، ہم کامیاب ہوں گے، پھر سارے ہمارے اپنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد عظمت، نصرت کے بعد ملتی ہے پھر عظمت، شان و شوکت، اور پھر شہرت، اور پھر قیادت۔ اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ملے سعادت۔ تو میں نے کیا کہا؟ آپ طالب علم ہیں تو پلیز سوچیں سمجھیں، اپنی نیت، حسن نیت، اہلیت، چاہت، محنت، استقامت، محبت، استاد سے شدید میں نے سمجھا دیا ہے، پھر دولت، وقت کا صحیح، پھر نصرت، پھر عظمت، پھر شہرت،
شہرت کے ساتھ ملے گی قیادت، سعادت، اور ہر طرف آپ کا ہوگا گلگلہ۔ تو یہ کامیابی کا میں نے ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیا ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں تو ہو ہی نہیں سکتا آپ ناکام ہوں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے یاد رکھ لیں، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں سر شہیں کے واسطے ہے کلاوہ۔ اور آخر میں جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے ثانیہ فراوانیاں فراہم کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں، یا پھر آپ اپنی مرضی کریں۔ بی ریئلسٹ، ڈو لو یور سیلف، وما توفیقی الا باللہ۔